اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خدا یا اللہ یا گاڈ یا ایشور کا تصور اور اس کے ماننے والے تبھی سے ہیں جب سے انسان دنیا میں موجود ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے۔ تو اگر ہم خدا پرستی، خدا کی ماننے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تاریخ بیان ہی وہی ہوگی کہ جو انسان کی پیدائش کی تاریخ، یعنی جب سے انسان ہے تبھی سے خدا پرستی اس کے درمیان میں رائج۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر خدا کو اس کے نمائندوں کے ذریعے سے پہچانا تو صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے خدا کی، اور اگر ہم نے اپنے بلبوتے پر پہچانا اور اس میں اس کے اوصاف اور افعال کو جاننے کے لیے اگر اللہ کے یا اس گاڈ کے نمائندوں سے استفادہ نہیں کیا تو احتمال یہ ہے کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں۔ ایسا ہوا بھی، بڑے بڑے مفکر اور فلسفی تھے کہ جنہوں نے اپنے ذہن سے خدا کو پہچاننا چاہا اور وہ بالکل صحیح راستے پر نہیں پہنچ پائے۔ خدا، یہ کہ خدا کو ماننے لگے یہ الگ چیز ہے، لیکن اسی طرح سے اسے پہچانے جیسا وہ ہے یا جیسا وہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے، یہ مشکل ہو گیا۔ اور ہر انسان کا ذہن کیونکہ الگ ہے، لہذا راستے مختلف ہوتے چلے۔ آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ گزشتہ جو دانشور، مفکر، فلاسفہ گزرے ہیں، انہوں نے خدا کو کس طریقے سے پہچانا اور پہچانوانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک بڑے فلسفی جس کا نام سقراط تھا، اس کی نظر میں خدا اور گاڈ کا تصور کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سقراط تقریباً 400 اور پونے 500 سال، تقریباً پونے 500 سال پہلے جناب عیسیٰ مسیح کی ولادت سے پہلے تھے، وہ زمانہ تھا، یعنی جناب عیسیٰ سے تقریباً 450-500 سال پہلے۔ یہ اس زمانے میں کیونکہ شرک جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور لوگ مختلف خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ بھی انہی کی طرح سے مشرک تھے اور چند خداؤں کے ماننے والے ہو گئے۔ یہ بھی یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جس طرح سے خدا کو پیش کیا شاید اس زمانے کے دیگر افراد وہاں تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ وہ کہتے ہیں سقراط کہ یہ جو خدا ہے وہ انسان کی سعادت میں کوئی دخالت نہیں رکھتا۔ انسان کو اگر پہنچنا ہے سعادت اور کمال تک تو خود کوشش کرنی پڑے گی، اور تبھی وہ سعادت و کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی کوشش سعادت و کمال کے لیے ضروری امر ہے، لیکن خدا کی طرف سے دستگیری بھی ضروری ہے۔ اگر ادھر سے طلب نہ ہو اور خالی ادھر سے پہنچنے کی خواہش ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو سعادت تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا ہی اس تک پہنچائے سعادت تک، خوش بختی تک، بلکہ خود اپنی محنت کرے، خود اپنے اصول اخلاقی
مرتب کرے، خود دیکھے کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے۔ گویا وہ ایک طرح سے شریعت کے قائل نہیں تھے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتی۔ سقراط تطبیق کرتے ہیں، خدا در اندیش سقراط، خدا سقراط کی فکر میں۔ سقراط 399 سال قبل مسیح سے 470 سال قبل مسیح کے زمانے میں رہے۔ مانند دیگر یونانیان معاصر خود مشرک تھے، سقراط بھی مشرک تھے جیسے دوسرے یونانی لوگ مشرک تھے۔ وہ بے وجود خدایان باوردار، ہاں مشرک کا یہ مطلب نہیں ہو تو خدا کا منکر ہو جائے، بلکہ وہ چند خداؤں کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے انسان۔ بنابر آنچه در تاریخ فلسفه از افکار او نقل شده است، کہہ رہے ہیں فلسفے کی تاریخ کے مطابق جیسا کہ اس کے افکار کے بارے میں ان فلسفے کی تواریخ میں ذکر ہوا ہے، بے عقیدہ سقراط کے عقیدے کے مطابق انسان برائے آن کے بے سعادت بے رسد، انسان کو سعادت اور خوشبختی اور کمال تک پہنچنے کے لیے نیازی بے خدا و ہدایت و دستگیری اوبی، یعنی خدا کی ہدایت اور خدا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی کاوشوں سے اپنی کوششوں سے سعادت تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ اگرچہ کمال انسان را در پائبندی به اصول اخلاقی می‌دانست، اگرچہ وہ انسان کے کمال کو اس چیز میں جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ اخلاقیات پہ عمل کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے کردار کو بنائے، ان سب چیزوں کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے، کہتے تھے یہی کمال ہے انسان کا۔ اما ہیچ جائے گا ہی برائے خداوند و ارتباط با او در زندگی انسان بیان نہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بیانات ہیں کتابوں میں کوئی بھی ایسی چیز ذکر نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ انسان کو خدا سے رابطہ رکھنا چاہیے، یا انسان کی زندگی میں خدا سے ارتباط کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، یا کیا مقام ہے اس چیز کا، ارتباط کا انسان کے خدا کے ساتھ یا خدا کے انسان کے ساتھ۔ اس بارے میں زیادہ معلومات ان کی کتابوں پہ نہیں ملتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اس زمانے کے افراد کی طرح سے شرک میں مبتلا تھے، لیکن اخلاقیات کے پابند تھے اور اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کو کمال سمجھا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد جو افلاطون کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے افکار کے بارے میں کافی اختلاف ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ توحید کے قائل تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی جو ہے دو خدا کے قائل تھے۔ مثلا ہمارے زمانے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ آملی، وہ کبھی بھی افلاطون کو افلاطون نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں افلاطون الہی۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ افلاطون ایک خدا کے قائل تھے، جیسا کہ اساتذہ نے ہمیں بیان کیا۔ افلاطون جو قائل تھے دو خداؤں کے قائل تھے جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے۔ ایک خدا اسے کہتے تھے جو اصلی خدا تھا، اسے کہتے تھے خیر مطلق ہے، اس کے اندر تمام اچھائیاں تمام خوبیاں موجود ہیں بغیر کسی حد کے، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اور دوسرا خدا جو ہے وہ ثانی ہے، ثانی کو کہتے تھے بیٹا، اور خیر مطلق کو کہتے تھے باپ، یعنی جو اصلی خدا ہے۔ ان کے نظر میں یہ تھا کہ خدا کو پہچاننا عوام کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہچاننے کے لیے اتنی علم و معرفت درکار ہے، اتنا علم ضروری ہے
کہ تمام علوم جب حاصل کر لے گا انسان تب کہیں جا کر خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایسا ہے نہیں کہ ہر انسان اس لیول پر پہنچے، لہذا وہ قائل تھے کہ صرف فلاسفہ جو ہے وہ خدا کو پہچان سکتے، فلاسفہ کے علاوہ اور کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ ان کی نظر تھی، اسے تطبیق کرتے ہیں۔ خدا در اندیش افلاطون، افلاطون کے جو تقریباً جو ہے 348 سے لے کے 428 سال قبل مسیح زندگی کی ہے انہوں نے۔ از دو موجود بے عنوان خدا نام بھی برد، وہ کہتے تھے کہ خدا دو چیزیں، یکی خیر مطلق و دیگری ثانی، ایک خیر مطلق ہے اور دوسرا ثانی ہے۔ افلاطون خیر مطلق را خدای اصلی میدانات، وہ خیر مطلق کو اصلی خدا مانتے ہیں، وہ ازو بے پدر یاد میکنند، اور اس خدای اصلی کو کہتے ہیں یہ پدر، وہ ثانی را پسر میخواند، اور جو دوسرا خدا ہے اسے کہتے ہیں خدای پسر۔ بے عقید افلاطون شناخت خیر مطلق بسیار دشوار است، کہہ رہے ہیں کہ افلاطون کا عقیدہ تھا کہ خیر مطلق یعنی اصلی خدا کی پہچان کرنا بہت دشوار ہے، بلکہ دشوار ترین معرفت ہے۔ کہہ رہے ہیں علوم اور معرفتوں میں سب سے دشوار اگر کسی کی معرفت ہے، کسی کی شناخت ہے، تو وہ خیر مطلق یعنی اصلی خدا کی معرفت کہ در پایانے سائر معرفت حاصل میں گئی۔ یہ جو معرفت ہے جب تمام معرفتیں حاصل ہو جاتی ہیں، سب سے آخر میں جا کے خیر مطلق کی معلومات ہوتی ہے، خدا اصلی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان دو خدا را تنہا فلاسفے میتوانند بے شناسند، ان دو خداؤں کو صرف فلاسفہ پہچان سکتے ہیں۔ وہ فلاسفے افرادی ہستن کے ویژگی ہے روحی، ذہنی و حتی جسمی خاصی دارند، اور فلسفیوں کو جو تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ خاص افراد ہیں جن کی خصوصیات روحی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے خاص ذہن کے حامل ہوتے ہیں، خاص روح کے حامل ہوتے ہیں، حتی خاص جسم کے حامل ہوتے ہیں، یعنی ہر ذہن والا، ہر روح والا اور ہر جسم والا فلسفی نہیں ہو سکتے، خاص تعریف اور خاص شرائط تھی ان کی نظر میں۔ البتہ ہمین فلاسفے نیز تنہا پس از گزراندن مراحل زیاد، البتہ ان کی نظر یہ تھی کہ یہ جو فلسفی ہیں جن کے پاس خاص طاقت ہے روحی، ذہنی اور جسمی، یہ فلسفی بھی صرف اس صورت میں خدا تک پہنچ سکتے ہیں کہ جب وہ بہت زیادہ مرحلے طے کر لیں علمی، اور کم سے کم جو 50 سال تک وہ مثلاً طے کر لیں۔ وہ کہتے ہیں در سن 50 سال کی می توانا، یعنی 50 سال میں جا کے خدا کی معرفت میں ہو سکتی ہے۔ در سن 50 سال کی می توانا خیر مطلق را درک کنان، خیر مطلق کو سمجھ۔ اما دیگران، لیکن دوسرے کہ اکثریت قریب بے اتفاق مردم را تشکیل می دہند، کہ جو زیادہ تر عام لوگ ہیں ان کے علاوہ برائے ہمیشہ از شناخت و درک خداوند محروم خواہد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خدا کی معرفت سے محروم رہیں گے۔ تو افلاطون کی نظر کیا ہوئی؟ افلاطون کی نظر میں خدا دو ہیں، ایک اصلی خدا اور دوسرا ثانی۔ ثانی کو کہتا بیٹا اور اصلی خدا کو کہتا خیر مطلق، اور ان دونوں کی معرفت کے لیے بہت زیادہ ذہن درکار ہے، بہت زیادہ روح کی طاقت درکار ہے، بہت زیادہ جسم کی طاقت درکار ہے، اور جن کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی انہیں بھی بہت سارے علمی مراحل طے کرنے ہیں، اور جب وہ مراحل طے کر لیں گے تو کم سے کم 50 سال کی عمر ہونی چاہیے، تب جا کے خدا کی معرفت تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے افلاطون کا خدا کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔